بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم کتاب البر والصلہ ورواہ بخاری کتاب الادب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، رحم کرنے اور ہمدردی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین، ابھی میں نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آج کے درس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اہل ایمان رشتہ ایمان کی بنیاد پر جسم کے اعضاء کی طرح مربوط، جڑے ہوئے اور ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک عضو کی خرابی اور تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، بلکہ جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب کسی مسلمان بھائی پر مصیبت ٹوٹ پڑے یا وہ کسی آفت کی زد میں آ جائے تو سب مسلمانوں کو اجتماعی طور پر محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت ان سب پر نازل ہوئی ہے، بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اپنی جگہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہی آفت زدہ ہوں۔ جب کسی مسلمان بھائی کی جان و مال یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو یا نقصان پہنچے تو مسلمان کی جماعت کے ہر فرد کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائی کی اعانت کرے اور اس کے غم میں شریک ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ایمان کے دعویٰ میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مصیبت زدہ پریشان حال مسلمان بھائی کے رنج و غم اور پریشانی کو اس طرح محسوس نہ کرے جس طرح ایک بھائی محسوس کرتا ہے۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتہ سے بھی زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی ملک میں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، ایذا دی جاتی ہے، مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اس اذیت کو اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمانی رشتہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مومن بھائی اگر کسی مومن بھائی کو کسی مصیبت میں تڑپتا ہوا دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے اور اس کو صدمہ لاحق ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مومنوں کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار ہوتے ہیں، وہ صرف رشتہ ایمان کی بنا پر آپس میں محبت اور تعاون کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ وہ سنگ دل اور بے پرواہ نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے غمگسار اور ہمدرد ہوتے ہیں، آپس میں بڑے ہی شفیق اور رحمدل ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی حدیث میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ ہم کہیں بھی ہوں، اگر ہمارا مومن بھائی
اور مسلم بھائی کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور کسی کی ظلم کا شکار ہے، تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے غم میں شریک ہوں اور اس مصیبت کو ٹالنے میں جو بھی ہم مدد کر سکیں اس کی کریں۔ آج یہ موجودہ حالات میں ہم جس ملک ہندوستان میں ہیں، آج کا موسم نہایت سرد موسم ہے۔ ایسے میں ہمارے کتنے مومن بھائی جو پریشانی میں ہیں، جو اس سردی اور ٹھنڈک کے عالم میں اپنے آپ کو اس پریشانی میں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان بھائیوں کو تعاون کریں اور موسم کے لحاظ سے ان کو کپڑا، ان کو کمبل، ان کو لحاف عنایت کریں۔ یہ ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہے اور بحیثیت مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور صرف مسلمان ہی میں نہیں بلکہ اگر کوئی بھی انسان کہیں پر اگر اس سردی کے موسم میں اس کے پاس اوڑھنے کا سامان نہیں ہے، پہننے کا لباس نہیں ہے موسم کے لحاظ سے، تو ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو صاحب وسعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ ان کا تعاون کریں، ان کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹائیں۔ یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ رشتہ ایمان جو ہوتا ہے یہ حقیقی رشتے سے بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اسی طرح اسے تڑپنا چاہیے اور اسی طرح تڑپتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جیسے ایک حقیقی بھائی اپنے حقیقی بھائی کی پریشانی میں اور مصیبت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی ان کو پریشانی سے دور کرنے کی اور پریشانی میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔